لیکن یہ مصیبتیں فقط ایوب و یونس و نوح کی ذات تک تھی، لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ گھرانہ جس دروازے پر 6 ماہ برابر رسول اللہ سلام کرتے رہے، ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند نہیں ہوئی کہ مسلمانوں نے اس دروازے پر دھاوا بول دیا، فوج لے کر چلے گئے۔ مولا علی خطاب کر رہے ہیں، کسی نے کہا واہ مظلمتا، مجھ پر ظلم ہوا۔ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بندہ خدا تجھ پر تو ایک ظلم ہوا ہے، علی پر اتنے ظلم ہوئے کہ ریت کے ذرات شمار کیے جا سکتے ہیں، پانی کے قطرات شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن علی پر ظلم شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ عالم میں کبھی کسی نبی ولی کی بیٹیاں قید ہو کر نہیں گئے، ان کی چادریں نہیں چھینی گئی، ان پر ظلم نہیں کیا گیا۔ یہ علی تھا اور ابو طالب کی اولاد تھی، اس سن سے چادریں بھی چھن گئی، اور اب بیویاں کوفہ کے بازار میں قید ہو کر جا رہی ہیں تاکہ دربار میں پیش ہوں۔ وقت کم ہے، صرف ایک بات، عام طور پر یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جابر، جب کوئی عامر، ڈکٹیٹر قسم کا آدمی حکمران بن جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے پہلے پہل کہ لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے، اتنا مصیبت میں ڈال دیا جائے کہ کسی شخص میں بولنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی شخص بول نہ سکے، کوئی شخص لکھ نہ سکے، کوئی شخص تقریر نہ کر سکے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح شکنجے میں جکڑا جائے کہ لوگوں میں احساس ہی نہ ہو کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ صرف ایک ہی فکرہ ہے، توجہ فرمانا، کہ ایک طرف عامر و جابر بادشاہ کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں سے احساس ہی ختم ہو جائے، اور دوسری طرف کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہ سکے، کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ ہمارے سامنے اٹھ کر بات کر سکے۔ یزید عامر تھا، جابر تھا، اس نے اپنے زمانہ میں اس قدر کوشش کی، ظلم کے پہاڑ لوگوں پر توڑے کہ بولنے تو بولنا رہا، مسلمانوں سے احساس ہی اٹھ گیا تھا کہ اسلامی حکومت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وگرنہ وہ مسلمان جو رسول اللہ کے دروازے پر پھٹا پرانا چادر دیکھ چکے تھے، وہ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ منبر رسول کے سامنے رنڈیاں ناچ رہی ہو؟ وہ مسلمان جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے کہ ان کے گھر سے 2 دن 3 دن دھواں نہیں اٹھتا، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ مسلمانوں کا مال رنڈیوں پر صرف کر دیا جائے؟ لیکن نہیں، یزید نے مسلمانوں کو اس طرح شکنجے میں کسا تھا کہ ایک تو مسلمانوں سے احساس ختم ہو گیا تھا، اور دوسرا کسی مسلمان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی، کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ امام جب جانے لگے نا کربلا، تو امام کے بابا کی وصیت تھی کہ بیٹا جب سفر درپیش ہو اکیلے نہ جانا، اپنی بہن زینب کو بھی ساتھ لے جانا، اس لیے ایک کام تجھے کرنا ہوگا، ایک کام تیری بہن زینب کو، ایک کام تجھے کرنا ہوگا، ایک کام تیری بہن زینب کرے گی۔ حسین کا کام کیا کہ لوگوں میں احساس ختم ہو گیا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا تھا، پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو حسین نے دیکھا کہ مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن مسلمان بے ہوش ہیں، مدہوشی کی حالت میں ہیں۔ ضرورت ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان کی بے ہوشی ٹوٹے، ان میں احساس پیدا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پرانے زمانہ میں بے ہوشی توڑنے کے لیے پانی کا چھینٹا زور سے منہ پر مارا جاتا تھا تاکہ بے ہوشی ختم ہو،
حسین نے دیکھا اب پانی کے چھینٹے سے مسلمان اٹھنے والے نہیں، ان کی بے ہوشی پانی کے چھینٹے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں نہ میں اپنے گرم گرم خون کا چھینٹا مسلمانوں کے منہ پر ایسے دے ماروں کہ پھیرے لے کر اٹھے اور دیکھیں کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہر شخص یہ سوچے کہ حسین کیوں شہید کیا گیا، کون سا ایسا کام تھا کہ حسین شہید کیا گیا، کیا وجہ بنی کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ تو خون کے چھینٹے سے حسین نے احساس پیدا کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا جب بھی مسلمان بیٹھتے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تو حسین کیوں شہید ہوا، امام حسین کو کیوں شہید کیا گیا، کون سی ایسی وجہ تھی شہید کیا گیا۔ وقت نہیں ہے، صرف ایک مصیبت، اور یہ مصیبت کس کے لیے ہے؟ نبی کی اکلوتی بیٹی کے نزدیک یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ امام حسین کے اس معاملہ میں مظلوم بیٹی کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے تھے، خواب میں دیکھتے ہیں، مجلس پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک پردہ دار بی بی آتی ہے اور کہتی ہے مجلسی تیرے رسول کی بیٹی تیری مجلس سن رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مجھے میرے بیٹے کے مصائب سناؤ، میرے بیٹے کے مصائب سناؤ، وہ چاہتی ہے مجھے میرے بیٹے کے مصائب سناؤ۔ دو روایتیں ہیں، مختصر کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے مصائب سناؤ۔ علامہ مجلسی نے مصائب پڑھے، اس کے بعد وہ بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ شہزادی فرما رہی ہے میرے بیٹے کے مصائب سناؤ۔ اس نے کہا شہزادی سے کہو میں نے مصیبت کا تذکرہ تو کیا ہے، تو حکم ہوا۔ شہزادی کہتی ہے عباس بھی تو میرا بیٹا ہے، عباس بھی تو میرا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے عباس کی مصیبت سناؤ۔ جب وہ پوری مصیبت پڑھ چکا تو وہ عورت آ کر کہتی ہے علامہ مجلسی آپ نے سب کچھ پڑھا لیکن جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ نہیں پڑھی۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ جب شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے، جب شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے، جب شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کے بل گرتا ہے، ہاتھوں کے بل گرتا ہے۔ میرے بیٹے عباس کے بازو تو نہیں تھے، میرے بیٹے عباس کے بازو تو نہیں تھے، وہ گھوڑے سے کس طرح گرا ہوگا، زمین پر کس طرح آیا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ مجلس پڑھ چکے فرمایا مجلسی مجھے فقط یہ سناؤ کہ جب حسین جانے لگے نا میدان کربلا کی طرف، زینب اور حسین نے آپس میں ودا کس طرح کیا، زینب اور حسین نے آپس میں ودا کس طرح کیا ہے۔ بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے لیکن جیسے محبت حسین اور زینب کی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے بڑی محبت کیا ہوتی ہے؟ بیٹے شہید ہو گئے، زینب کہتی ہے بھیا جتنی دیر آپ نے میرے بیٹے کو اٹھانا ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جائے، میں آپ کو دیکھتی رہوں، میرے بیٹے کو اٹھانے کے لیے نہ جائے۔ شہزادی کونین کہتی ہے بہن بھائی سے جدا کس طرح ہوئی، تو انہوں نے واقعہ پڑھا، یہ واقعہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ عزادارو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جب حسین خیمہ سے نکلنے لگے نا اس طرح نکلے جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے، اس طرح نکلے جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ جب خیمے سے نکل گئے نا تو دروازے پر آ کے زینب نے ابا کا دامن تھام لیا اور کہا بھیا ایک منٹ کے لیے آ جاؤ، ایک منٹ کے لیے اندر آ جاؤ، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی۔ جب حسین آئے ہیں نا اندر، زینب نے بھائی کو گلے سے لگایا ہے، کبھی گلا چومتے ہیں اور کبھی گردن کو چوم رہی ہے، گلا چومتی ہے رو بھی رہی ہے، کبھی گردن کو چوم رہی ہے۔ تو پوچھا بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا ماں فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ جب تیرا بھائی جدا ہو کر جانے لگے تو میری طرف سے گلا بھی چوم لینا اور میری طرف سے گردن بھی چوم لینا، چونکہ شبر کا خود خنجر اسی گردن پر چلے گا۔ عزادارے مولا آگے بڑھے اور کہنے لگے بہن مجھے بھی وصیت کی تھی ماں نے، وہ مجھے پوری کرنی دے۔ کیا؟ چادر سر سے ہٹائی اور اپنی بہن پردہ دار کے بال چوم لیے، اپنی بہن کے شانے چوم لیے، اپنی بہن
ان کی کلائیاں چومی. ایک بیوی آگے بڑھ کر کہتی ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جب آواز آئے گی نا الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا، اس وقت پتا چلے گا میں نے زینب کے شامی کیوں چومے اور میں نے زینب کی کلائیاں کیوں چومی. عزادار حسین میدان کربلا میں گئے. آخری فکرہ ہے کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ امامہ کے پیچوں سے خون رس رہا ہے. تھوڑی آپ کے مولا کی زخمی ہو چکی ہے، رخسار میں تیر لگا ہوا ہے. اس حالت میں کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا. تلواریں حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تاکہ نانے کا دین بچ جائے. اسی اسرا میں سینہ میں ایک نیزہ لگا. آپ کے مولا نے بڑی کوشش کی کہ سامنے سے نیزہ نکالے، نہیں نکل سکا. پشت کی جانب سے نیزہ نکالا، خون کا فنارہ نکلا. آپ کا امام دوش رسول پر سوار ہونے والا حسین زلجناح پر نہیں سمجھ سکا، زلجناح پر نہیں سمجھ سکا اور بھوکا گھوڑا رم کے حوالے. اب تو میں جا رہا ہوں، آپ کا مولا کہاں گیا؟ امام زمانہ کہتے ہیں میری جان قربان ہو جائے اس مظلوم پر جس کی لاش نہ زین پر تھی اور نہ زمین پر تھی بلکہ تیروں اور تلواروں نے اٹھایا ہوا تھا. عزادارے کربلا کے میدان میں جبرائیل نے آواز دی الا قد قتل الحسین بکربلا، لیکن خیمہ والوں کو بتانے والا اور کوئی نہیں تھا. زلجناح نے اپنی پیشانی رنگین کی، دوڑتا ہوا ہنہناتا ہوا خیمہ کی طرف آ رہا ہے. جب زینب نے آواز سنی تو کہا بیٹی سکینہ جاؤ دیکھو تیرے ماما آ رہے ہیں، تیرے ماما آ رہے ہیں. جب یہ بچی باہر گئی کیا دیکھتے ہیں؟ رکابیں ٹوٹی ہوئی ہے، لگام ٹوٹ گئی ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے اور بابا کا گھوڑا ہے لیکن بابا نہیں ہے. یہ بچی آگے بڑھی، دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دیے اور اس وقت پوچھا اے میرے بابا کے گھوڑا یہ بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید ہو گیا؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. میں تو اتنے ڈھونڈنا پیا وہ سارا کیمرہ اتنے پیا سارا جو تو مچی سی تیرے آگے آپ یہیں رہے پیکج کرنے ہے Excuse me, I need to get